حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دوست، احباب، اولاد اور اس کو دفنانے والے سب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ اس کے بعد قبرستان میں ہر کوئی اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از سحر کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ سحر۔ سامعین کرام، آپ کی بے پناہ محبت اور چاہت کا بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے۔ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو کو پسند کریں تو اسے ضرور لائک کیجئے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے چینل کے لیے یا آپ کی ویڈیو کے لیے وائس اوور کریں تو برائے مہربانی ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی انفارمیشن کو دیکھیے۔ سامعین کرام، قبر میں اکیلا رہ جانے کے بعد ہر انسان کا سامنا حساب کتاب کے فرشتوں یعنی منکر اور نکیر سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اعمال پر ہے کہ وہ ہمارے پاس کس شکل میں آتے ہیں، خوشگوار یا خوفناک۔ تب ہم سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ہی ہمیں یہ زندگی ملی ہے، مگر افسوس کہ ہم کچھ اور ہی کرنے میں مصروف ہیں۔ سامعین کرام، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ اے قبر والوں، تم اپنی قبر کے بارے میں ہمیں بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سننا تھا کہ ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال چھٹ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو ہی پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ سامعین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب مردے کو کفن میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کے سر کی طرف، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں موجود مردے تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اسے نماز روکتی ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اس کو روک دیتا ہے، پھر سر کی طرف سے تلاوت قرآن مجید اور پیروں کی طرف سے باجماعت نماز اس کو روکتے ہیں۔ الغرض وہ جس طرف سے آئے اسے راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب واپس لوٹ جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے چلے جانے کے بعد دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار اور آواز بادل جیسی ہوتی ہے، ان کے دانت باہر اور منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، بال پیروں تک لٹکے ہوتے ہیں، مگر یہ مومنوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اس مردے کو ایک دروازہ نظر آتا ہے، پھر اسے علیین میں لے جایا جاتا ہے، اور اگر ان سوالات کے جوابات ٹھیک نہ دیے تو قبر کی دیواریں اس پر تنگ کر دی جاتی ہیں اور اسے سجین میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ قیامت تک اپنے اعمال کی سزا پاتا ہے۔ قبر میں 70 دروازے جنت سے کھولے جاتے ہیں جن سے ٹھنڈی ہوا اس تک پہنچتی ہے، جبکہ گناہگار، فاسق و فاجر شخص دوزخ سے آنے والے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بجائے آخرت کی تیاری کریں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔